اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو ہم عنوان خاص لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بچوں کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی اہمیت۔ اور آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کسی بھی معاشرے کے مستقبل کے روشن مینار ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کا جو کسی بھی معاشرے کے روشن مستقبل کا جو دار و مدار ہوتا ہے ہماری آئندہ آنے والی نسل پر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بچوں کی تربیت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ کریں تو بچے بہت زیادہ آگے چل کر معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو ذات مطہرہ ہے، وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ہر طبقہ ہائے زندگی میں شامل ہونے والے کوئی بھی لوگ ہوں، ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پہلو سے ہر لمحے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بچوں کی جو اہمیت کے تعلق سے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو دیکھیے کہ بچوں کی جو تربیت ہے نا، وہ اخلاق کی طریقے سے ہو اور بہت ہی عمدہ طریقے سے استوار ہو، ہم بہت ہمبل طریقے سے ان کی جو ہے پرورش کریں، ان کو سکھائیں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور کس طرح ان کی زندگی میں اس کو شامل کیا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس تعلق سے آج ہم بات بھی کریں گے، اور ہمیں فی زمانہ کیونکہ چیلنجز کا سامنا ہے آج کے بچے کو، بالخصوص بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جوڑنا ہے بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سختی کے ساتھ نہیں، بہت نرمی کے ساتھ، کیونکہ بچوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ ان کے دل مو لینے والی بات کریں، اس انداز سے، بے رخی سے نہیں، محبت کے ساتھ بات کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں گے۔ آج اس عنوان خاص پر جو ہمارے ساتھ لب کشائی کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں، یقیناً ہماری جانی پہچانی ARYQ-TV کا ایک مستند نام ہے، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں وہ بھی ARYQ-TV کا ایک مستقل حصہ ہیں، الحمدللہ ایک معتبر نام بن چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے زرمینہ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بچوں کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی اہمیت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب بچوں کی شخصیت سازی میں اسوہ رسول کی جو اہمیت ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے آنگن میں کھلنے والے پھول اسی وقت خوشبو سے مہک سکتے ہیں جب ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغوں کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بچوں سے نرمی شفقت سے پیش آتے، سلام کرنے میں پہل کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کا دل رکھتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے کام آتے اور ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھتے۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پر گئے، دروازے پہ کھڑے تھے کہ امام حسن اور حسین بہت چھوٹے تھے، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو فرمایا کہ فاطمہ انہیں چپ کراؤ، ان کے رونے سے میرے دل تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر رہے تھے کہ سجدہ بہت زیادہ طویل ہو گیا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ، کہیں میرے آقا میرے سیدی کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ تو بہت دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے سر اوپر اٹھایا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا طویل سجدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پیٹے مبارک پر سوار ہو گیا تھا، میں نے سجدے سے سر جلدی اوپر اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، یعنی محبت کا یہ عالم۔ بے شک۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ جب مکے میں جاتے تو بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، جب وہ بچے کہیں سے جاتے تو ان کے پالوں سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست رحمت پھیلایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بچے بچیاں جب پانی کا برتن لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس میں ڈبوتے اور تاکہ ان کو رحمت اور برکت نصیب ہو۔ اور دیکھیے زینب بچوں سے محبت کی انتہا کہ سخت سردی کے عالم میں بھی جب وہ بچے پانی لے کر آتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں ان کے اس پانی کے اندر ڈبوتے تاکہ بچوں کے کہیں دل آزاری نہ ہو۔ اسی طرح جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، ان کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ تو اسی اثنا میں ان کی اہلیہ آ گئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جعفر کیسے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ زارو قطار رونے لگے، اور ان کا سب سے چھوٹا بچہ جو اپنے باپ سے بہت مانوس تھا اس کو اپنے گھر لے کر آئے، اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو اپنے پاس سلایا اور اس کے ساتھ انتہائی مشفقانہ رویہ رکھا۔ دیکھیے کہ بچوں کی سیرت کی شخصیت سازی میں سیرت نبوی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نرمی، شفقت، پیار، محبت، صبر و شکر کا درس دیا۔ اگر اساتذہ اور والدین بچوں کی شخصیت سازی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں تو بچوں میں فرشناسی بھی پیدا ہوگی، صداقت بھی پیدا ہوگی، سچائی بھی پیدا ہوگی، ان میں مل جل کر رہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگا، ان کے اندر نظم و ضبط بھی پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کی سیرت کا ایک ایک لمحہ، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک۔ زرمینہ صاحبہ آپ موجود ہیں، آپ یہ بتائیے اب جیسے بچپن کو ہم کہتے ہیں اور بچپن اتنا خوبصورت دور ہے کہ اس پر نقش ہوا ہوا ہر لمحہ، ہر بات جو ہے وہ تادیر ہوتی ہے، یعنی دیر پا ہوتی ہے۔ اب بچپن کو شخصیت کی جو تشکیل کا سب سے اہم جو دور بھی کہا جاتا ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر اس مرحلے میں بچوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے تو دیر پا کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس تعلق سے فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی آج کا ایک اہم ترین موضوع ہے، عصر حاضر کے حوالے سے کس قدر امپورٹنس کا حامل ہے، اور ARYQ TV کے پروگرام میری پہچان میں خوبصورت موضوعات کے سلیکشن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حیات کے مقدس اوراق پر نظر ڈالیں اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنی زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دیں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے روشن مینارہ نور ہے۔ جب بچوں کی تربیت کے تعلق سے کلام کیا جاتا ہے، اٹس آر اٹ موسٹ ڈیوٹی، قرآن پاک میں سورہ
تفسیر تحریر میں فرمایا گیا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور اسی طریقے سے مزید بھی ہمیں بتایا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو تربیت ہے کیا؟ کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ اب آپ نے بچپن کے دور کی بات کی ہے، تو انسان کی شخصیت کی تشکیل میں جو بچپن کا دور ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اٹس لائک کہ ایک کوڑا کاغذ ہے جس کے اوپر آپ جو تحریر ثبت کریں گے وہ نقش ہوتی چلی جائے گی، کوئی دوسرا اس کو مٹا بھی نہیں سکتا۔ وہ واقعات ود دا پیسج آف ٹائم بچے کے ذہن میں گویا رجسٹر ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی محفوظ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور سیرت طیبہ سے ڈیفینیٹلی رہنمائی لیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، وہ اپنی زندگی کے تمام کام اکارڈنگ ٹو دیٹ ترتیب دیں گے تو بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا، کیا خوبصورت کسی نے فرمایا کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، کہ اگر بچپن میں جو عمارت کی اینٹ ہے وہ سیدھی رکھی جائے مثال کے طور پر تو عمارت آسمان تک سیدھی جائے گی، لیکن اگر اینٹ ٹیڑھی ہوگی تو عمارت آسمان تک ٹیڑھی ہی جائے گی۔ تو جب بچپن ہی سے ہم بچوں کو سیرت طیبہ کے ساتھ جوڑیں گے، ان کو بتائیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچائی اختیار کرتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے، دوسروں کے ساتھ محبت، رحمت، شفقت، اخوت، الفت کے جذبات کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، تو بچے نہ صرف باکردار انسان بنیں گے، اچھے مسلمان بنیں گے، کامیاب ڈاکٹرز اور انجینئرز بنیں گے، اور معاشرے کے فرض شناس شہری یعنی رسپانسبل سٹیزنز کے طور پر بھی سامنے آئیں گے۔ اور ماہرین تعلیم اور ایجوکیشنل ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں اور ماہر نفسیات، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بچپن میں جو تربیت آپ بچوں کو دیں گے اور جو مورل ویلیو سکھائیں گے ان کے تادیر اثرات ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل بچوں کو سکھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوبصورت فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب دیکھیں بچوں میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں، جن بچوں کی عمدہ خطوط پر بہترین تربیت کی جائے گی تو وہ یاد رکھیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا، محبت کا درس دیا ہے۔ تو دوسروں کے لیے دل میں حسد، بغض وغیرہ کے جذبات بھی پیدا نہیں ہوں گے، بچے روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوں گے، اور دوسروں کے لیے نرمی کا جذبہ رکھیں گے۔ اور نرمی ڈیفینیٹلی جس چیز میں وہ حدیث مبارکہ کی روح سے ہم جانتے ہیں اس کو زینت دیتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بچپن کا جو دور ہے ابھی عقل ارتقاء کی منازل طے کر رہی ہوتی ہے، وہ نرم طبیعت ہوتی ہے، وہ اسپیشل ایک گرومنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ تو جب بچوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے حوالے سے کہ کتنی رحم دلی تھی، کتنی نرمی تھی، کتنے شیریں کلام تھے، آپ ان کی سنتوں کے حوالے سے آداب زندگی سکھاتے چلے جائیں گے تو یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے گا۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم بھی اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو جملہ، جو لفظ، جو اچھی بات، جو اچھی حدیث مبارکہ تو ساری اچھی ہوا کرتی ہیں، یعنی جو بھی بات ہمیں بچپن میں سمجھائی گئی ہے، بچپن میں ہمارے ذہن میں بٹھائی گئی ہے، وہ آج تک ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں گے بچوں کی تربیت کو تو یقینی طور پر بچہ ایک بہترین شہری ثابت ہو سکے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کس طرح جوڑیں، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں یقینی طور پر ایسے شامل ہونی چاہیے جیسے ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح ہم نے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ آج کے دور میں بچوں کو زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ اور مختلف ثقافتی اثرات ہیں، ان کے درمیان بچے پرورش پا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس ماحول میں سیرت سے وابستگی جو ہے ڈاکٹر صاحبہ، فکری اور اخلاقی جو رہنمائی ہے اس سے کیسے اس میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے زینب صاحبہ، ارد گرد کا ماحول بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال نہ صرف بچوں کی صحت کو خراب کرتا ہے بلکہ منفی رویوں کو ان کے ذہنوں میں اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کلچر کے اثرات
غیر ضروری مواد تک آسان رسائی بچوں کو ذہنی طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ فحش لٹریچر، فحش گفتگو، فحش مواد بچوں کے اخلاق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہ بہرا روی کی طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین سے دوری ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے، وہ غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بری صحبت بھی بچوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت جو ہے انسان کو برا بناتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کو رشتوں کی پہچان کرنا سکھائی، ان میں احساس ذمہ داری پیدا کی، انہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب سکھائے، انہیں حق و باطل، خیر و شر، نیکی بدی، سچ و جھوٹ کا فرق سکھایا۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو کر نیک اعمال کے بجائے برے اعمال میں پڑ گئے ہیں۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، غیر مناسب رسومات، فحش لٹریچر بچوں کے اخلاق، کردار اور سوچ پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں تو ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہے، ہمارے کردار کو نکھارتی ہے، ہم میں اچھائی اور برائی کا فرق سکھاتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، زندگی میں جینے کے اصول وضع کرتی ہے کہ یہ اصول ہیں۔ کہ دیکھیے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، ہم بڑوں کے آگے پیر نہیں پھیلاتے، بڑوں کے آگے اونچی آواز میں نہیں بولتے ہیں۔ تو اگر ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی۔ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھے کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، مجھ سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بات کرتا، جب میں بول رہا ہوں تو خاموش رہتا ہے، میری سامنے نگاہ کبھی اوپر نہیں کرتا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، ہر انسان کے پیچھے اس کا ماحول اور اس کی تربیت بولتی ہے۔ ہم کسی کے گھر جائیں اور ہم ایک کپ چائے پی لیں تو ہمیں پورے ماحول اور حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ماحول خود بھی بناتا ہے، لیکن ہر انسان کے پیچھے جو ہے اس کی تربیت، اس کے حالات، اس کے رویے جو ہے وہ بولتے ہیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جوان آگے آگے جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص پیر گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ پیچھے کون آ رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آگے نہ چلو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کا ہر حال میں ادب کرو، تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آج ہم مسائل سے اگر نجات چاہتے ہیں تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زرمینہ صاحبہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے، عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے، یتیموں کی سرپرستی ہے، یتیموں کے ساتھ دست شفقت رکھنا ہے ان کے سر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا بجا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے والدین اور اساتذہ اس سے کون سی جو تربیتی اصول ہیں اخذ کر سکتے ہیں؟ ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کس قدر خوبصورت انداز ہے، میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی نصیحت کا آغاز کیسے کیا، فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور کامل اسوہ مبارک جو ہمارے سامنے ہے، ہم کامل رہنمائی لے سکتے ہیں، آج کے ٹیچرز بھی، آج کے پیرنٹس بھی، کہ وہ اپنے بچوں کی عمدہ خطوط پر بہترین اسلوب کے ساتھ اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت تربیتی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول سے ہی نہیں عمل سے تربیت فرمائی۔ ایز وی نو کہ بچے جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں زیادہ وہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ جو ہم ان کو زبانی بتا رہے ہیں، اور ہمیں فرمایا گیا کہ تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے،
قرآن پاک میں دیکھا جائے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ ہم نے حکمت اور اچھی تدبیر اور کامل نصیحت کے ساتھ دوسروں کو ہم نے اچھا درس دینا ہے، کچھ سکھانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں بے شمار واقعات ملتے ہیں، اسنین کریمین، طیبین طاہرین، منیرین قمرین کے حوالے سے کہ آپ کے سجدوں میں طوالت آ جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے، ان کی اتنی کیئر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو آپ بوسہ دے رہے ہیں تو اکرمہ بن حابس ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں رحم کا جذبہ ہی نہیں رہا. اور فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمارے سامنے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور جو ہمارے چھوٹوں کا سے محبت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریق پر نہیں ہے. تو ہم سب اہل ایمان کو بچوں کی تربیت بھی کرتے ہوئے خود بھی اپنی ڈیلنگز میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور نرمی ہو، اور بڑوں کا ادب بھی ڈیفینیٹلی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں میں جو پھل کی تقسیم کا سلسلہ ہے یا کوئی بھی چیز آتی تھی تحفہ، تو وہ تقسیم پہلے بچوں سے سٹارٹ کیا کرتے تھے. بچوں سے بے حد محبت سے پیش آتے، ان سے سلام میں پہل کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان میں کمپٹیشنز کرواتے اور ان کی انکریجمنٹ کیا کرتے تھے، یعنی حوصلہ افزائی. آج کیا ہوتا ہے، دو لوگوں میں اگر پرابلمز ہو گئے ہیں تو چھوٹا کہے گا میں کیوں سلام کروں، بڑا کہے گا یہ چھوٹا ہے پہلے یہ سلام کرے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سلام کیوں کروں، اور اگر دو لوگ کر رہے ہیں تو دوسرا اچھے سے جواب نہیں دے گا یا پہلا اچھے سے سلام نہیں کرے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری کتنی کامل رہنمائی کر رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کامل تربیت، اچھی تربیت فرمائی، ان کے سر پر دست شفقت رکھا، اعتدال کے ساتھ تربیت فرمائی. ان کو کبھی اف نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور پھر اسی طریقے سے عمر بن ابی سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھائے. بسم اللہ سے آغاز کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو. عبداللہ ابن عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بڑے اچھے بچے ہیں، اگر نماز تہجد کا اہتمام کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی نماز تہجد کو چھوڑا ہی نہیں. اور ابو معذورہ کا میں یہاں ضرور ذکر کرتی ہوں، مجھے یہ بہت ہی پسند ہے حدیث مبارک اور روایات کی صورت میں جو ہم تک پہنچتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے ہیں اور وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے پاس بلایا، فرمایا دوبارہ آواز ریپیٹ کرو، وہ الفاظ ریپیٹ کرو، اور پھر ان کو مؤذن بنا دیا، ان کو مؤذن قرار دے دیا. اسی طرح سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار میرے سر پر دست شفقت رکھا تو ہوا گویا خوشبو کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکالا ہو، وہ لمس تا دیر میرے ساتھ رہا. پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ایک پرندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور نویر عربی میں برڈ کو کہا جاتا ہے، تو ان سے پوچھا کہ نویر کا تمہارے پرندے کا کیا حال ہے. اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، کسی سے کہنا نہیں. اور وہ چونکہ اس وقت کفار کا دور ہے، جنگوں کا دور ہے، تو ان کو سکھایا جا رہا ہے ہاؤ ٹو کیپ دا سیکریٹس. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ عبداللہ ابن زبیر کو، جن کو مسجد کی کبوتری لوگ کہنے لگے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا اور انہوں نے وہ بجا لایا اور مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے. اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ کہ حضرت رافع اور سمرہ کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ دونوں غزوات میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. پھر لیٹر آن جب پتہ چلا کہ ایک تیر اندازی میں کشتی میں ماہر ہے، ان کا کمپٹیشن کروایا اور جب وہ جیت گئے تو انعام کے طور پر انہیں غزوات میں ساتھ شامل فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایسے بے شمار واقعات آپ کو سیرت مبارکہ سے پڑھنے کو، دیکھنے کو، سننے کو جو ہمارے علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت ہی پیار، عقل مندی کے ساتھ بچوں تک ان باتوں کو منتقل کرنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں. کیونکہ جب بھی ہم کو اس طرح سے بات بچوں کو بٹھا کر بتاتے ہیں، بہت زیادہ لیکچر دیتے ہیں، تو بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. بچوں کو پیار سے کہانیوں کی صورت میں یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سکھائیں گے تو ان کے ذہنوں میں چیزیں ازبر ہو جائیں گی. پھر نہ صرف ازبر ہوں گی بلکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم بچوں کے تعلق سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی تربیت کے ساتھ کیسے جوڑیں، بچوں کی تربیت
تربیت کس طرح کرنی ہے، سیرت کی اہمیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب جناب جس طرح سے ہم بارہا بات کرتے ہیں کہ بچے کیونکہ ہماری مستقبل کا مینار ہیں، مستقبل کی بنیاد استوار ہیں، ان کے کاندھوں پر بہت زیادہ جو ہے بچوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ آگے روشن مستقبل کی دلیل ہیں، تو جس طرح ہم بچوں کی تربیت کریں گے بہترین طریقے سے، اسی طرح سے معاشرہ خوشگوار راہوں پر استوار ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم بارہا فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ والدین یہ شکایت کرتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، بچوں سے اگر نماز کی تلقین کی جائے اس کی پابندی نہیں کرتے، سچائی ہو گئی، اخلاقی تربیت ہو گئی، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بچے، اکثر ہی والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سیرت نبوی سے وابستگی ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم کس طرح سے معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیا کہیے گا؟ دیکھیے زینب صاحبہ، گھر کا ماحول بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب بالکل کرتا ایسی ہے، ہے۔ اور بچوں کے لیے رول ماڈل ان کے والدین ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں والدین نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں تو ان گھروں میں بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوتی ہے، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں والدین صبح اٹھ کر اپنی ابتدا قرآن اور نماز سے کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے، تو اس گھر میں بھی بچے جو ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں اور یہی عمل کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کلام پاک کر کے اپنے گھروں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، ہمیشہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، سب کو اچھی باتیں سکھائی، سب کی اخلاق کی، کردار کی انہوں نے تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو آپ کی شخصیت کی، آپ کی سیرت کے پہلو سے ہمیں صبر و شکر کے بھی ملتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں صبر و شکر ادا کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کا شکر، اور ہر غم اور پریشانی میں صبر سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کا بچپن عبادت اور اللہ کے ذکر و اذکار میں گزرا حد تک کہ وہ جوان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھے گا۔ اس طرح بابا فرید شکر گنج نے فرمایا کہ میں نے تو آج تک نماز نہیں چھوڑی، تو ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ کیسے چھوڑتے؟ میں نے آج تک تمہیں بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا۔ والدین کا بھی فرض ہے، اساتذہ بھی رہنمائی کرتے ہیں، بزرگ بھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن زینب ہر اچھی بری بات بچہ پہلے گھر سے سیکھتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کے حیات مبارکہ کے بارے میں بتائیں، انہیں بری بات پہ بھی نرمی و شفقت کا رویہ ٹوک کر ان کی اصلاح کریں، اور پھر ان کو ہر بری بات سے جو روکیں۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں زینب صاحبہ، جس گھر میں والدین اتنی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں میں بھی وہ عادت جو ہے وہ مطلب ان کی سرش میں رچ بس جاتی ہے کہ وہ بھی اتنے آرام سے، اگر کوئی ملنے والا ہے تو کہہ دو جاؤ جھوٹ بول دو، ہم گھر میں کہہ دو ہم گھر میں نہیں ہیں۔ تو پھر بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی یہ غلطیاں اور غلط فہمیاں جو ہیں ان کو برے اعمال کی طرف راغب وہ کر دیتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف فرما تھے، تو ان کی والدہ محترمہ نے بلایا کہ اللہ بچے کو کہ میں تجھے کچھ کھجوریں دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس واقعی کھجوریں ہیں؟ تو یا رسول اللہ میری مٹھی میں 2 کھجوریں میں اس بچے کو دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسے کھجور کے بہانے سے بلاتی اور اسے کھجور نہیں دیتی تو تیرے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ رسول اللہ میرا شوہر مجھے کچھ نہیں دلاتا، لیکن اپنی سوتن کو جلانے کے لیے میں رات دن جھوٹ بولتی ہوں کہ مجھے یہ دلایا یہ دلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا اچھی راہ اپناؤ، اچھے اخلاق اپناؤ، تمہارے لیے مسلسل جھوٹ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہیں جھوٹا قرار دے دے گا اور جھوٹ لکھتا رہے گا تمہارے۔ دیکھیے والدین کے ساتھ ساتھ
بھی بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں. بعض جو ہوتے ہیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, اگر اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو وقفہ دیتے ہیں. اگر وہ خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ مسجد سامنے آؤ بیٹا, چلو وضو کرو. تو والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کو روزے کے احکامات سکھائیں, وضو کرنا سکھائیں, رمضان کے آداب سکھائیں. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھائیں, انہیں تلاوت کلام پاک کے آداب سکھائیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر ان کی تربیت بھی کریں, ان کی پرورش بھی کریں, ان کے اخلاق کو بھی سنواریں, ان کے کردار کو بھی سنواریں, اور ان کی شخصیت میں نئی نئی تبدیلیاں لائیں. کہ دیکھو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے, تم بھی اس پر عمل کرو, تو ان کے بچوں کی بھی دنیا آخرت سنورے گی اور والدین کو بھی اس کا اجر ملے گا. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں نا ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے, تو جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے اور وہ بہترین جب کردار ادا کریں گے, نماز پڑھیں گے, سچ بولیں گے, تو یہی اولاد تو ہمارے لیے در حقیقت صدقہ جاریہ ہوگی. زرمینہ صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تو کوئی ہمارا آئیڈیل ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ایک مسلمان بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا دے تو پھر اس کی تعلیم ہے, کردار ہے, دوستی ہے, والدین سے تعلق ہے, معاشرتی رویے ہیں, کیا نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس کی شخصیت میں, فرمائیے گا. کتنا پیارا سوال کیا آپ نے. اور ایسا حسن و جمال ناممکن, کوئی ان کی مثال ناممکن, بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں اس کو آئے زوال ناممکن. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گولز سیٹ کرنے ہوں گے, اپنے ایمز کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اب جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ اپنے گولز سیٹ کرنے ہوں گے کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کرنی کیسی ہے تاکہ وہ اغیار میں آئیڈیل تلاش نہ کریں, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے ہماری کامل رہنمائی کر رہی ہے. ہمیں گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ ایک اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے, ایک اچھا انسان, ایک کامیاب ڈاکٹر اور انجینئر, ایک فرض شناس شہری بنا کیسے جا سکتا ہے. کیونکہ ایک بچہ ہے, آگے چل کے ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا طالب علم بھی بنے گا, پھر ایک باپ ہے, ایک دوست ہے, ایک خطیب ہے, ایک امام ہے, ایک عالم ہے, ایک سپہ سالار ہے. تو تمام ہی شعبوں کے حوالے سے اور پہلوؤں کے حوالے سے گائیڈ لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہمیں عطا ہو رہی ہے. جیسا آپ نے ابھی کوشچن کے دوران بھی ذکر کیا کہ سوسائٹی کے اندر جو آج کل ہم عدم برداشت دیکھتے ہیں, اس نے سلوک کی بات کی جائے, سڑکوں پہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا جو رش کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے, یا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں کوتاہی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, اس سے پھر بے برکتیاں آتی ہیں نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جوڑ کر اچھی تربیت کی جائے گی تو پازیٹیو اثرات ڈیفینیٹلی دیکھنے کو ملیں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے مین حصے کی جانب کہ جیسے علم ہے تو وہ کیسے بہتر ہوگا. اب ایک انسان جب ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے, فرض قرار دیا گیا, تو وہ سمجھے گا کہ یہ میرا فرض ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اسے صرف میں نے اچھے مارکس آبٹین کرنے کے لیے نہیں کرنا بلکہ مجھے علم اس لیے حاصل کرنا ہے کل میں خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو سکوں گا. پھر وہ فیئر مینز کو اختیار کرتے ہوئے نقل نہیں کرے گا, محنت کرے گا اور اچھا انسان بنے گا. پھر آپ نے بات کی والدین کے تعلق سے, وہ والدین کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے گا. حسن خلق ایک بہت بڑی نیکی ہے, والدین کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا, والدین کی نافرمانی سے بچے گا. اسے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق والدین کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. پھر صحبتوں کی جانب آتے ہیں تو وہ دوست جب سلیکٹ کرے گا سیرت طیبہ کی تعلیمات کی روشنی میں اچھے اور عمدہ دوست سلیکٹ کرے گا جو اس کے دین کے لیے بہتر ہوں, جو اس کی دنیا کے لیے ہیلپ فل ہوں, ان کی غیبت نہیں کرے گا, ان کی مدد کرے گا اور ہر اچھے انداز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پھر معاشرتی رویوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں کہ انسان خود بھی جب سیکھتا ہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی لوگ صادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے, تو وہ خود بھی سچائی کو اختیار کرے گا, امانت کا خیال رکھے گا, آنیسٹ ہوگا, اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا ہوگا, شیریں کلام ہوگا, کسی کا دل نہیں توڑے گا, کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا. تو یہ تمام تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو دلوں کا ثمرہ قرار دیا ہے کہ ہم نے خوشبو کو مشام جاں کے اندر باقاعدہ محسوس
کرنا ہے. واہ بچے واہ ہماری واہ. دنیا کے باغ کے کیا گلشن کے کیا خوبصورت پھول ہیں کہ ان کی مہک سے ہمارا گھر بھی مہکتا ہے, معاشرہ بھی. ان کی تازگی کو, ان کی مہک کو برقرار رکھنے کے لیے اچھے انداز میں تہذیب و تمدن سے انہیں ہمکنار کر کے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگوں کے قصائص ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں ایسی تعلیمات ملتی ہیں. اس سے کیا ہوگا, جب ہم قصائص سنائیں گے تو بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے. فرمایا گیا نا کہ ان کو حب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تلاوت قرآن سے ہمکنار کیا جائے. وہ قرآن اور صاحب قرآن جوڑیں گے, تاریخ سے نابلد نہیں ہوں گے, اور پھر دین حق کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ بک اردو اور انگلش ٹرانسلیشن میں اویلیبل ہے, وہ ضرور لا کے خود بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رحمت کو عام کرتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین اسلوب کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس طرح ہم بار بار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور تربیت کو اس طرح سے ہم کریں بچوں کی کہ وہ در حقیقت سیرت سے جڑیں اور سیرت سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. آپ تشریف لائیں. زرمینہ صاحبہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ دونوں ہی کی آمد کا. اور جناب جب ہم کبھی بات کرتے ہیں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا. ہم کہیں جا رہے ہیں, ابھی گھر سے نہیں نکلے تو ہم کہتے ہیں ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں, ہم راستے میں ہیں. ہم کو کبھی گھر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم گھر پر نہیں ہیں. یعنی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہی نہیں. تو وہی چیزیں بچے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور اتنی آسانی سے, اور پھر یہی جھوٹ زندگی میں ایسے رچ بس جاتا ہے. اگر صرف اس ایک بات کو ہم چھوڑ دیں اپنی زندگی سے تو پوری زندگی سچائی کے ساتھ گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہترین اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ صرف جھوٹ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اس رب کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت. تو بچپن سے عبادت کی عادت ڈالیے, بچوں کو سچائی سکھائیے. تمام اوصاف حسنہ ہم بچوں کے اندر منتقل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.